UAE کے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کے فیصلے نے مسلم دنیا کو دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ مسلم ممالک اس اقدام کی مذمت کر رہے ہیں اور اس خلیجی ملک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تاہم متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے اقدام کا ایک مضبوط دفاع پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد مڈل ایسٹ کے ڈیڈ لاک کو ختم کرنا اور اماراتی مفادات کو پورا کرنا ہے، لیکن فلسطینی قیادت نے اس مقصد کو غداری قرار دیتے ہوئے ان کی کڑی تنقید کی ہے۔ اسسٹنٹ منسٹر کلچر اینڈ پبلک ڈپلومیسی عمر سیف گبوش نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ یہ معاہدہ عرب دنیا کی جانب سے کسی اور تجارتی تجویز کی عدم موجودگی میں ایک بہتر پیش رفت ہے۔ انہوں نے AFP کو ایک انٹرویو میں بتایا، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہے کہ ہم انتہائی دباؤ اور تھک جانے والی صورتحالات میں داخل ہو گئے تھے۔ چیزوں اور حالات کو بدلنے کے لیے ہم اس حقیقی ایگریمنٹ سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے کے منتظر ہیں۔ جمعرات کے روز امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے عرب ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس سے مغربی ممالک کے دیگر حامی ریاستوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاہدوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ تاہم علاقائی طاقت سعودی عرب ابھی تک خاموش ہے۔ گبوش نے کہا، ہم نے اپنے مفادات اور اپنے حساب و کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے فیصلہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعے کے دن متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کی حمایت کرنے پر مصر، عمان اور بحرین کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ یورپی یونین فارن پالیسی اسپوکس ویمن نبیلہ مسرالی نے رپورٹرز کو بتایا، اسرائیل کے عرب ریاستوں کے ساتھ 2 سرکاری امن معاہدے ہوئے ہیں۔ معمول بندی دونوں کے لیے نفع میں ہوگی۔ یہ ان دونوں کے لیے اور علاقائی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ دونوں ممالک ہمارے پارٹنرز ہیں۔ اس دوران پاکستان نے ایک محفوظ رد عمل میں کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور حق خود ارادیت کے مکمل ادراک کا عہد جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مڈل ایسٹ میں امن اور استحکام پاکستان کی بھی اولین ترجیح ہے۔ اگرچہ ابھی تک سعودی عرب نے اپنا رد عمل دینا ہے۔ ایران اور ترکی دونوں نے UAE کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ ہر کسی نے کہا یہ ناممکن ہوگا۔ 49 سال بعد اسرائیل اور مڈل ایسٹ اپنے سفارتی تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لائیں گے۔ اس کے بعد ڈیموکریٹک وائٹ ہاؤس کے امیدوار جو بائیڈن نے مڈل ایسٹ کے اس اقدام کو خوش آئند، بہادر اور ریاست سازی کی اہم ضرورت کہا۔ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن نے اس معاہدے کو بہت بڑی خوشخبری کے طور پر ویلکم کیا۔ فلسطینی قیادت نے اس معاہدے پر سخت مذمت کا اظہار کیا اور اعلان کیا کہ وہ متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر واپس لے لے گا۔ ایران نے معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کرمنل اسرائیلی فوج کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے اور اس کے جرائم میں ملوث ہونے کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ترکی نے بھی اس ڈیل کو غداری کہتے ہوئے کڑی تنقید کی۔ انڈونیشیا کی سب سے بڑی مسلم آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ یہ معاہدہ وہاں اور مڈل ایسٹ میں دہشت گردی کے حملوں کا سبب بنے گا۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے جمعے کے روز متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے طے پانے والے تاریخی معاہدے پر کہا کہ یہ امن کے لیے ایک قدم پیچھے ہے اور مسلم دنیا کو 2 یا زیادہ حصوں میں تقسیم کر دے گا، جبکہ دوسری طرف جرمنی، چائنا، انڈیا اور فرانس نے اس ڈیل کو بڑی خوشی سے ویلکم کیا ہے۔